ويسر لي أمري واحلل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله مولانا العظيم. جمعہ کا مبارک دن اور اس میں مختصر وقت کے لیے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی گئی ہے، جس سے متعلق مختصر بات عرض کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے. قرآن کریم کی یوں تو ساری آیتیں انسان کے وعظ و تذکیر کے لیے کافی ہیں، مگر بعض آیتیں خاص اثر اور خاص رنگ رکھتی ہیں. صورتوں کے اعتبار سے سورہ کہف، جو اصل نام ہے سورۃ الکہف، بہت ہی مبارک صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی خصوصی اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا. پوری سورہ کہف بھی منقول ہے، اور موقع نہ ملے تو کم سے کم 10 آیتیں اس کی پڑھ لی جائیں. پھر روایات میں شروع کی 10 آیتوں کا بھی ذکر ہے اور آخر کی 10 آیتوں کا بھی ذکر ہے. اور سب سے بڑی فضیلت اور خوبی یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور یوں ہر دور ہر زمانہ دجال کے فتنوں سے بھرا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے دجال، چھوٹے چھوٹے فتنے، کوئی دور خالی نہیں جو اس سے بھرا ہوا نہ ہو. اور فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے ایمان پر، انسان کے اعمال صالحہ پر حملہ کرے، انسان کو ایمان سے ہٹائے، انسان کو نیک کاموں سے ہٹائے اور برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف لے جائے. یہی فتنہ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے. اللہ کی توفیق دیکھے کتنی عظیم الشان مساجد ہیں ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ایک نہیں کئی مساجد. کتنی راحتوں کے ساتھ وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں. گھر میں بھی اتنا سکون نہیں ملتا جتنا مسجدوں میں اللہ نے رکھا ہے. لیکن پھر بھی کتنے مسلمان ہیں جو وقت پر پہنچتے ہوں، جلدی پہنچتے ہوں، اعتکاف کی نیت کرتے ہوں، کچھ وقت گزارتے ہوں. بڑی غفلت ہے. دنیا اتنی پھیل چکی ہے، اس کی زیب و زینت اس قدر لوگوں کے دلوں پر اثر کر چکی ہے کہ انسان کوشش بھی کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہی جس بندے کو توفیق دے تو انشاءاللہ پھر وہ کچھ کام کر سکتا ہے. تو یہ فتنہ ہے بہت بڑا. اور پھر دیکھیے کتنی دینی چیزیں موجود ہیں، اسباب علم موجود، اسباب عمل موجود، خانقاہیں موجود، دعوت و تبلیغ کا کام موجود، مدارس موجود، جس سے امت فائدہ اٹھا سکتی ہے. لیکن بہت کم، بہت تھوڑا طبقہ ایسا ہے جو ان چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے. خانقاہوں میں جانے والے گنے چنے افراد ہوتے ہیں، جماعتوں میں جانے والے گنے چنے افراد ہوتے ہیں، مدارس میں طلبہ پڑھنے والے گنے چنے ہوتے ہیں.
ہزاروں ہزار نوجوان طلبہ ہیں، گنتی کے طلبہ مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں، اور اس میں بھی بڑا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں فلاں تعلیم بھی داخل کر دو، فلاں تعلیم بھی داخل کر دو۔ وہ بیچارے چین سے تھوڑا سا علم دین حاصل کر لیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ چہ جائے کہ اس میں سینکڑوں علوم داخل کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو کسی اہل علم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اتنے کالج، اتنے یونیورسٹیاں موجود ہیں، تم مدارس میں دنیوی تعلیم داخل کرنے کی بات کرتے ہو، ان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دین کو پہنچا دو، دینی تعلیم کا سلسلہ جاری کر دو۔ یہاں اگر پہنچ جائے گا دین اور علم دین تو کتنے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان دین پر چلنا بھی چاہتا ہے تو دین پر چلنے کے حالات نہیں ہیں۔ سب کچھ موجود ہے، اسباب علم موجود، اسباب عمل موجود، اللہ والے موجود، علماء موجود، مکاتب موجود۔ مکاتب کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے نونہال بچے ماشاءاللہ دین ان کے دلوں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ بچے جب دین ان کے دلوں میں پہنچ جائے گا تو بڑے ہونے کے بعد بھی کیسی فتنے ہوں گے، انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ کیونکہ بچپن میں جو چیز نقش ہو جاتی ہے وہ پتھر کی طرح نقش ہوتی ہے۔ مکاتب بہت ضروری ہے، اس میں بھی بڑی کمی آ گئی۔ چند شہر ہوں گے، چند گاؤں ہوں گے جہاں کچھ مکاتب کا صحیح نظام ہوگا۔ بڑے بڑے مکاتب ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے گاؤں ہیں، لیکن وہاں مکاتب کی صحیح تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ ہزاروں بچے ہیں مسلم لیکن دین سے دور ہیں، نہ قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، نہ دین کی تعلیمات ان کے پاس ہے، اسلام کی بنیادی چیزوں تک سے وہ محروم ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ الحمدللہ بہت سے ان ملکوں میں جو یورپ کے ملک کہلاتے ہیں، ہمارے انہی دوستوں نے، آپ حضرات نے محنت کی تو بہترین مکاتب قائم ہوئی ہے اور تعلیم کا سلسلہ ہے۔ پارٹ ٹائم جسے کہتے ہیں کہ بھئی 2 گھنٹے کا مدرسہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ شہر کے شہر ایسے بن گئے جہاں کئی سو حافظ قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ایسا ماحول پیدا کرے، اور ہے ماحول الحمدللہ، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، بہت سے گاؤں بڑے اچھے ہیں، بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے، اور لاجپور تو ماشاءاللہ پرانے مدارس اور بزرگوں کا مرکز ہے، الحمدللہ یہاں اس کے اثرات اب بھی موجود ہیں۔ لیکن بات کہی جا رہی عمومی انداز سے، جیسی محنت ہونی چاہیے علاقے میں، ملک میں، اس کے اعتبار سے بڑی کمی ہے۔ تو فتنہ ہے، مال کا فتنہ، جاہ کا فتنہ اور عیش و عشرت کا فتنہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ جمعے میں ایک موقع آتا ہے سورہ کہف کی تلاوت، ہر آدمی کوشش کرے، تھوڑا وقت فارغ کرے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ میں سورہ کہف کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا واقعہ جو نقل کیا گیا وہ یہی کہ چند نوجوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دین داخل فرما دیا، اور پورا علاقہ بے دینی کا تھا، غیر مذہب پر چلنے والے لوگ تھے، ان کو اپنے دین کا بچانا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی، کوشش کرتے رہے سمجھانے کی، نہیں سمجھ میں آئے، انہوں نے کہا کہ سارا ماحول بے دینی کا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کو چھوڑ دیں اور ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ نکل گئے، راستے میں نیند آئی، بارش بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی کہیں پر قیام کر، ایک غار میں انہوں نے قیام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط فرما دی۔ ایسی نیند جو دنیا میں مثالی ہے، آج تک کسی کو نہیں آئی ہوگی۔ 309 سال تک اللہ نے سلایا۔ اب بتائیے کتنا بڑا وقت ہے جو اللہ نے ان سے گزروایا۔
اس میں سارے ملک کا حال بدل گیا. کہاں بے دینی تھی، کہاں بت پرستی تھی، اللہ نے اس کو ہٹا کر دین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب پہنچا دیا. اور پھر اس وقت اللہ نے انہیں بیدار کیا اور اس طریقے پر ان کا دین محفوظ ہو گیا. اتنا بڑا واقعہ یہ آج بھی عبرت کی نشانی ہے. جو آدمی اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس واقعے کو سن کر ہی انسان اور پڑھ کر ہی انشاءاللہ عبرت حاصل کرے گا. اور بہت سے واقعات ہیں. تو غرض یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت، اس کے علاوہ جمعہ کا دن بابرکت ہے، درود شریف کی کثرت کا اہتمام ہونا چاہیے. کم سے کم انسان 300 بار درود شریف پڑھ لے، کم سے کم. اور اگر اللہ مزید توفیق دے تو اس سے زیادہ مقدار بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور تیسرے نمبر پر دعا کا اہتمام. 2 وقت ایسے بتائے گئے جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. ایک جس وقت امام ایک خطبہ دے کر بیٹھتا ہے دوسرے خطبے کے انتظار میں، اس وقت ایک گھڑی ہوتی ہے معمولی، زبان سے کہنا تو اس وقت ممنوع ہے، لیکن دل میں جو دعا مانگے گا انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. اور پھر عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت ایسا ہے کہ جو قبولیت کا وقت ہے. انسان تھوڑا سا وقت قربان کرے، 20 منٹ 25 منٹ مسجد میں آ جائے، وقت سے پہلے کچھ درود شریف پڑھے، کچھ استغفار کرے، کچھ تسبیحات پڑھ لے، کچھ تلاوت کر لے، اور پھر 5-7 منٹ دل سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. اسی میں کہ ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الکہف کی جو اس وقت پڑھی گئی. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کریں، آمنو وعملوا صالحات، یہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح. زندگی اسی سے پر ہونی چاہیے. ایمان کا تعلق دل سے ہے، اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عمل الصالحات میں داخل ہے. اور جتنے بھی اعمال بر ہیں، اعمال خیر ہیں، اس کا اہتمام کرنا. اور ایمان دل کے اندر ہو، جس کو ایمان مجمل، ایمان مفصل میں بیان کیا جاتا ہے. یہ چیزیں جس کے پاس ہوں گی اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قیامت کے دن جب وہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کی مہمانی کریں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہمارے لیے وقف کر دیا. وہ ہمارے کام میں لگا ہوا تھا. اور جو بندہ کسی کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے جب کام سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا اکرام کرتا ہے، وہ اس کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ پوری دیتا ہے، اور کام اگر اچھا ہو تو اور زیادہ دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی مہمانی کریں گے. اور حق تعالی شانو جس کی مہمانی کریں، سبحان اللہ وہ کیسی مہمانی ہوگی. دنیا میں کوئی معمولی حیثیت کا آدمی مہمانی کرے تو کچھ نہ کچھ اکرام کا سامان ہوتا ہے، وہ کرتا ہے. کوئی وزیر ہے، کوئی حاکم ہے، وہ اگر مہمانی کر رہا ہے تو اور اعلیٰ درجے کی ہوگی. اور کسی ملک کا بادشاہ اگر مہمانی کر رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا وہ اکرام کرے گا، کیسے کیسے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے انتظام کرے گا. 5 اسٹار ہوٹل ہے اور نہ معلوم کیا کیا انتظامات ہیں، خدام ہیں، نوکر ہیں، جتنے راستے ہیں، رکاوٹیں ہیں، سب کو خود ہی دور کرے گا. اگر کسی اور ملک کا مسئلہ ہے تو ویزا کے مراحل بھی وہ حل کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں ایمان و عمل صالح کر کے آئے گا ہم قیامت کے دن اس کی مہمانی کریں گے. کانت لہم جنات الفردوس، اور جنت الفردوس کا ذکر ہے جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت میں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. اور فرمایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو فردوس کا سوال کرو. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَعْلَى دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایمان اور عمل صالح یہ وہ عمل ہے، وہ پونجی ہے جس کو ہمیں دنیا میں کرنا ہے اور دنیا سے لے کر جانا ہے. نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی،
نہ کرسی اور مرتبہ کام آئے گا، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے وہ سب یہیں چھوڑ کر جائے گا، یہ دو چیزیں ہمیشہ لے کر جائے گا۔ اللہ فرماتا ہم مہمانی کریں گے، اور پھر مہمانی بھی ایسی ہوگی، ایک مرتبہ داخل ہو گیا پھر نکلنے کا سوال نہیں۔ دنیا کا بادشاہ آپ کو مہمانی کرتا ہے 5 دن 6 دن 7 دن 10 دن، اس کے بعد پھر وہ ہوٹل خالی کرنی پڑتی کہ بھائی جاؤ اب وقت پورا ہو گیا، مہمانی مکمل ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو داخل ہو گیا لا یبغون عنہا حولا، پھر وہاں سے واپسی کا سوال ہی نہیں، جو داخل ہو گیا ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اکرام اتنا عظیم ہوگا، جب انسان وہاں جا کر دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے بادشاہ ہے، ساری دنیا کے رب ہیں۔ جب وہ جس بندے کی مہمانی کریں گے پھر نہ پوچھے کیا اس کی شان ہوگی۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں کچھ وقت دیا ہے، کچھ مہلت دی ہے، انسان اچانک چلا بھی جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کب چلا جائے۔ اس لیے یہی ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ میرا وقت آخر ہے، کب چلا جاؤں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور موقع کو غنیمت سمجھے اور نیک اعمال کی فکر کرے، کوئی کمی کوتاہی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، نئے نئے موقع آتے ہیں، کبھی رمضان کا موقع آتا ہے، کبھی اور موقع اللہ دیتے ہیں۔ حج کرنے والوں کے لیے حج کا موقع آتا ہے، عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرے کا موقع آتا ہے، اور نئے نئے اوقات آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص خاص فضیلتیں رکھی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ نیک اعمال کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، نیک اعمال کا شوق عطا فرمائے۔ دنیا تو ہم کما رہے ہیں، یہ اپنی جگہ مطلوب ہے، لیکن اپنی حد تک، اس کے بعد ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، دنیا یہیں رہ جائے گی۔ ہمیشہ دیکھا ہے بڑے بڑے مالدار مال جمع کیا لیکن یہی چھوڑ کر چلا گیا۔ سکندر ذوالقرنین کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرا ہاتھ جو ہے کفن سے باہر نکال کے رکھنا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو سکندر بادشاہ ساری دنیا پر حکومت کر رہا تھا آج وہ خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ ساری دنیا کا بادشاہ، 4 بادشاہ وہ بنے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مسلمان 2 کافر، ان میں سکندر ذوالقرنین ہے، پوری دنیا پر حکومت، عجیب و غریب حکومت اور بادشاہت کی ہے۔ لیکن جب جانے لگا تو اس نے وصیت کی میرا ہاتھ میرے کفن سے باہر نکالنا، لوگ دیکھے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے، عمل کام آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ ایک آدمی جا رہا تھا، 3 آدمی ساتھ، 3 دوست اس کے ساتھ تھے، ایک نے تو گھر تک ساتھ دیا، ایک نے اگلی منزل تک ساتھ دیا، پیچھے ہو گئے دونوں، ایک ساتھی باقی رہا جو پورے سفر میں ساتھ رہا۔ تو جو آدمی صرف گھر تک ساتھ دیتا ہے وہ انسان کا مال ہے، اور جو انسان اگلی منزل یعنی قبر تک ساتھ دیتا ہے وہ انسان کے دوست اور احباب ہے۔ قبر تک آئیں گے، اندر کوئی نہیں اترے گا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ سو جاتا ہوں، تم بھی جا رہے ہو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ آج تک کسی نے ہمت کی؟ ہر انسان اکیلا ہی جا رہا ہے، اور جو چیز قبر میں ساتھ آئے گی وہ ہے انسان کا عمل، وہ اس کے ساتھ رہے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور یہی قیامت میں سفارش بھی کریں گے، انسان کو جنت بھی دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مبارک گاؤں ہے، اور میں تو صرف مفتی رشید احمد صاحب کی تمنا اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آج کچھ طبیعت ایسی مزمحل تھی کہ ہمت ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب جو وقت بچا ہے اس کو سنن اور نوافل میں گزاریں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ اور نفع ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔